بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یوں تو عرصہ دراز سے بھارتی مسلمان ہندوؤں کے مذہبی تعصب کا شکار ہیں۔ وہاں بہانے بنا کر مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں کی املاک کو لوٹا اور جلایا جاتا ہے، مسلم خواتین کا گھروں سے نکلنا محال ہے، مساجد کو شہید کیا جاتا ہے۔ مذہبی تعصب کی بنا پر بھارت اور اسرائیل مسلمانوں کو نشانہ بنانے میں سر فہرست ہیں۔ ہندو کسی بھی طور پر مسلمانوں کو ستانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور یہی کچھ آج کل انٹرنیٹ پر زبان زد عام ہے، جہاں گزشتہ دنوں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 ترجمانوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یکے بعد دیگرے گستاخانہ بیانات دیے۔ بھارتی مسلمانوں کو ان بیانات کے بارے میں ایک اسلامی تنظیم نے ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا۔ بھارت میں معروف مسلم صحافی محمد زبیر نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں بی جے پی کی قومی ترجمان خاتون 37 سالہ نوپور شرما کو ایک ٹی وی چینل پر مغلظات بکتے دکھایا گیا۔ انڈین نیوز چینل ٹائمز ناؤ پر یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان میں اس واقعے پر حکومتی اور بعض اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مذمتی بیانات جاری کیے گئے، جبکہ عرب ممالک کویت، قطر، سعودی عرب کے علاوہ ایران اور مصر نے ان مذموم بیانات پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ قطر، کویت اور ایران میں بھارتی سفیروں کو طلب کیا گیا اور ان کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے خلاف اپنے جذبات سے تحریری طور پر آگاہ کیا گیا۔ All the Muslim countries should at least call the ambassador of that country which had done this act and convey our condemnation of this act, that we disagree with this blasphemy, we disagree that a prophet has been insulted. مختلف خلیجی ممالک ایران اور مصر میں نہ صرف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، بلکہ بیشتر ممالک میں بھارتی اشیاء کی بائیکاٹ کی مہم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ عمان کے مفتی اعظم کی اپیل پر ان ممالک میں سٹورز پر سے بھارتی مصنوعات اور دیگر اشیاء ہٹا دی گئی ہیں۔ ان ممالک نے بھارت سے ان 2 ترجمانوں نوپور شرما اور نوین کمار جندال کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور بھارتی حکومت کی طرف سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب ممالک سے اس واقعے پر شدید رد عمل سامنے آنے پر بھارتی حکومت نے گزشتہ روز اتوار کو سرکاری طور پر اعلان کیا کہ ترجمان نوپور شرما کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور نوین کمار جندال کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن بھارت نے تاحال اس واقعے کو سرکاری طور پر نہ تو قابل مذمت قرار دیا، نہ ہی اس پر معافی مانگی۔ یہ اقدامات اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مترادف قرار دیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی 1.5 ارب آبادی والے ملک کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گھٹنے ٹیکنا ہی پڑے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مسلمان کوئی ارادہ کر لیں تو پوری دنیا کو سر جھکانے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور یہی چیز ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اپنی ویڈیو میں ہمیں سالہ سال سے بتاتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان سے استفادہ نہیں کیا۔ آپ کو ان کا ایک پرانا بیان دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے بہت پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ کس طرح اسلام کی جانب اٹھنے والی ہر آنکھ کو بڑی مصلحت کے ساتھ جھکایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے مسلم ممالک نے پہلی بار اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ گستاخی کرنے والی بی جے پی کے لیڈروں کو سزا ہوئی، کیونکہ اس کو معاشی طور پر بہت نقصان ہو رہا ہے، اس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ تمام مسلم ممالک کو ناموس رسالت کے معاملے پر ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ جس ملک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تمام مسلم ممالک وہاں کے سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ جب تک سب مسلم ممالک مل کر مذمت نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں رکے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ جیسے ہی اسلامی ممالک نے بھارتی سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کرنا شروع کیا، بھارتی حکومت نے نہ صرف فوراً ہی اپنی پیش قدمی روکی، بلکہ پیچھے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسرا مشورہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیا وہ یہ تھا کہ مسلم ممالک کو گستاخ ممالک سے تجارت روک دینی چاہیے، جیسا کہ فرانس میں ہوا۔ تمام مسلم ممالک کو چاہیے تھا کہ فرانس کے ساتھ ہر قسم کی تجارت روک دیتے، جس سے فرانس کو معاشی طور پر نقصان پہنچتا، کیونکہ دنیا بھر میں مسلم ممالک تیل کی سپلائی فراہم کرتے ہیں۔ اگر یہ تیل روک دیا جائے تو مغربی ممالک مسلم ممالک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ ناظرین، خلیجی ممالک میں بائیکاٹ انڈیا مہم ایسی چلی کہ سپر سٹور سے احتجاجاً بھارتی اشیاء ہٹا دی گئیں۔ کچھ سپر سٹورز نے بھارتی ریکس پر کپڑے ڈال دیے۔ مفتی اعظم عمان
احمد بن حمد الخلیلی نے بھی بھارتی اشیاء کے بائیکاٹ کی اپیل کی، جس کے بعد بائیکاٹ مہم میں مزید شدت آ گئی، اور جیسے ہی بھارتی حکومت کا منافع کم ہوا فوراً ہی وہ پچھلے پیروں بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور پوائنٹ بہت اہم بتایا، جس ملک میں حضور کی شان میں گستاخی ہو، ایسے ملک کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ مسلم ممالک کو گستاخ ملک کے ساتھ سفارتی تعلق ختم کر دینے چاہیے، جس طرح اسرائیل کے ساتھ کیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تجارت بھی نہیں ہوتی۔ بے شک پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور اسرائیل کو اس سے تجارت کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن سوچیں اگر تمام مسلم ممالک ہی ایسا کریں تو اسرائیل کی اشیاء کہاں بکیں گی؟ We can stop trade. The Muslim country can stop trade with that country which has done this blasphemy. Depending upon if the head of state or if that country promotes this blasphemy or condones this blasphemy, then such action should be taken. If there is an individual in the country doing some blasphemy and if the country doesn't condone it, then you need not go to these levels. But جی ہاں، آج کل کی دنیا میں کسی ملک کو جھکانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار تجارت کی بندش ہے، جیسا کہ امریکہ نے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ کر رکھا ہے۔ ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی کسی ملک سے تجارت نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی اس ملک کے ساتھ ہونا چاہیے جو گستاخی کرے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کو ایسے مضبوط ادارے بنانے چاہیے جو لابنگ کرے، جن کا کام گستاخ ملکوں پر پابندیاں لگانا ہو، تجارت پر پابندی کے طریقے بتانا ہو۔ یہ ادارے پریشر گروپ کی طرح کام کریں۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے اگر ہم OIC کو دیکھیں تو ہمیں بات صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ OIC یہ تنظیم 58 اسلامی ممالک پر مشتمل ہے، جس کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ ہے۔ اس تنظیم کو اقوام متحدہ میں باضابطہ نمائندگی دی گئی اور اس کا نمائندہ وفد اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں موجود رہتا ہے۔ حال ہی میں جو پاکستان کی کاوشوں کے ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے کی بڑی کامیابی سامنے آئی، اس میں OIC کا کلیدی کردار ہے۔ تمام مسلم ممالک نے مغرب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا کہ وہ اسلام مخالف کسی بھی طرح کے بیانات کو آزادی اظہار رائے کا نام نہیں دے سکتے۔ تمام مسلم ممالک نے یک زبان ہو کر جب دنیا کے سامنے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر آواز اٹھائی تو سب نے ماننے میں ہی عافیت جانی۔ if we Muslims are together, as Allah says in the glorious Quran, in Surah Maida, chapter number 5, verse number 2, that help each other in birr and taqwa, in righteousness and in good work. We Muslims should help each other in righteousness and in good work, in piety. If we are together en bloc, we can be a formidable force. ناظرین، اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے جو آخری پوائنٹ بتایا وہ جتنا اہم ہے اتنا مشکل بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک ایک ہو جائیں، ایک بلاک بنا لیں۔ دنیا بھر میں 57 مسلم ممالک ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر یہ ممالک متحد ہو جائیں تو اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ تاہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق 57 ممالک کا متحد ہونا مشکل ہے، کیونکہ بہت سے ممالک ہیں جن کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ ایسی صورتحال میں 5 یا 6 ممالک کو اتحاد بنا لینا چاہیے جو آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ All the Muslim countries should unite and they should have a bloc. I know that there are certain organizations which are there, but I believe they have become inactive. This collaboration of the Muslim countries together, there are today 56 to 57 countries in the world which have majority Muslims. We should all join together so that if any action is taken, if we take it unitedly, we'll have a bigger impact. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حوالے سے سلطنت عثمانیہ کی مثال بھی دی کہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے یورپ کے خلاف اتحاد بنایا اور فتح یاب ہوئے۔ اس کو اگر چند دہائیاں قبل ہونے والے اہم واقعے کی مناسبت سے دیکھیں تو ہم اور بھی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا، جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کی کھپت یکدم کم ہوئی اور اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئیں۔
सन 73 के तेल की पाबंदी ने जो शाह फैसल ने शुरू की थी, एकदम सब कुछ बदल दिया। 1973 में तेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से मगरिब में बड़ा कोहराम मचा। शाह फैसल ने सेक्रेटरी खारजा किसिंजर को कहा था कि हमें इतना तंग मत करो, अगर तुम हमें ज्यादा तंग करोगे तो हम अपने तेल के कुएं को आग लगा देंगे और खैमों में वापस चले जाएंगे। सिर्फ शाह फैसल में ये जुर्रत थी कि वो ये कह सकते हैं कि हम खैमों में वापस चले जाएंगे। अब शायद कोई ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। आज भी हमें ऐसे ही जुर्रतमंदाना किरदारों की जरूरत है जो कि अपनी बात मनवाने के लिए दुनिया की परवाह किए बगैर दीन के लिए जान लुटाने के जज्बे से लबरेज हों। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।